اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان رانا شہزاد علی، آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر آج ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فیصل وابڈا کی تاحیات نااہلی کے متعلق۔ ناظرین، فیصل وابڈا کو چیف الیکشن کمیشن نے کچھ دن پہلے تاحیات نااہل قرار دیا تھا، جس کی بڑی وجہ فیصل وابڈا کی دوہری شہریت تھی۔ یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، فیصل وابڈا نے جب الیکشن لڑا تھا اس وقت ان کے پاس دوہری شہریت موجود تھی۔ وہ الیکشن لڑنے سے پہلے الیکشن کمیشن آفس میں اپنے کاغذات جمع کروا چکے تھے، لیکن انہوں نے بعد میں امریکی سفارت خانے کو درخواست دی تھی کہ ان کی جو امریکہ کی شہریت ہے وہ کینسل کر دی جائے۔ تو اس طرح ان کی امریکہ کی شہریت بعد میں جا کر کینسل ہو گئی تھی۔ فیصل وابڈا کراچی سے ایم این اے کا الیکشن لڑ کر جیتے تھے۔ الیکشن کمیشن نے ان کو چند دن پہلے تاحیات نااہل قرار دے دیا تھا۔ اسی فیصلہ کو لے کر فیصل وابڈا اسلام آباد ہائی کورٹ گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج اسی کیس پر سماعت تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطر من اللہ صاحب نے اس کیس پر فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور انہوں نے فیصل وابڈا کی درخواست خارج کر دی۔ چیف جسٹس عطر من اللہ صاحب نے فیصل وابڈا کی درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے دیا۔ یہ درخواست ناقابل سماعت ٹیکنیکل گراؤنڈ پر دی گئی ہے۔ مثلاً آپ نے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، آپ اس معاملے کو لٹکاتے رہے، اس کے بعد پھر آپ الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوئے، وہاں آپ بیان حلفی دینے کو تیار نہیں تھے، وہاں پر آپ اس معاملہ کو نظر انداز کرتے رہے، تو اس وجہ سے یہ آپ کی درخواست ناقابل سماعت ہے، کیونکہ آپ نے ٹائم بہت ضائع کر دیا ہے۔ حالانکہ ناظرین، جب آپ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں جاتے ہیں تو ہائی کورٹ نے اس سارے معاملے کو میرٹ کی بنیاد پر دیکھنا ہوتا ہے۔ ہائی کورٹ نے یہ تو نہیں دیکھنا ہوتا کہ یہ لمیٹڈ ہے یا نہیں ہے۔ ہاں، اگر الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہونے کے بعد کوئی 6-8 ماہ بعد آپ ہائی کورٹ جاتے ہیں تو پھر ہائی کورٹ یہ کہہ سکتا ہے کہ اب اس درخواست کو دائر کرنے کا وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے۔
فیصلے کو چیلنج کرنے کا جو وقت ہوتا ہے وہ 1 ماہ کا ہوتا ہے، لیکن یہاں جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصل وابڈا کی درخواست تاخیر کی وجہ بنا کر خارج کی ہے، وہ سمجھ سے باہر ہے۔ حالانکہ ناظرین، مراد علی شاہ کی جب نااہلی ہوئی تھی، وہ امریکہ کے شہری تھے، یعنی شہریت رکھتے تھے۔ جب انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے تو اس وقت وہ بھی امریکن نیشنلٹی ہولڈر تھے۔ انہوں نے اپنی دوہری شہریت کو شو نہیں کیا تھا، انہوں نے بھی یہ بات چھپا کر رکھی تھی۔ سیم یہی کیس ان کا تھا، جس کی بنا پر وہ الیکشن کمیشن سے تاحیات نااہل ہو گئے تھے۔ لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے اگلا الیکشن لڑا، سندھ ہائی کورٹ نے بھی ان کو کلین چٹ دے دی اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی ان کو کلین چٹ دے دی تھی۔ لیکن اسی معاملے پر فیصل وابڈا کے خلاف چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا فیصلہ جو ہے وہ سمجھ سے باہر ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ابھی یہ فیصلہ محفوظ تھا، ابھی سنایا ہی نہیں گیا تھا کہ الیکشن کمیشن نے جو فیصل وابڈا کی نااہلی کی وجہ سے سیٹ خالی ہوئی تھی، اس پر نئے الیکشن بھی الاؤنس کر دیے، نیا الیکشن بھی الاؤنس کر دیا۔ الیکشن کمیشن کو شاید یہ پہلے سے پتا تھا کہ یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، ابھی کیس کا فیصلہ محفوظ ہوا ہے، اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے ایک دن بھی انتظار نہیں کیا اور خالی سیٹ پر 9 مارچ کو نئے الیکشن کا اعلان کر دیا، جیسے وہ یہ سب پہلے ہی سے جانتا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ الیکشن کمیشن کے حق میں ہی آئے گا۔ تو ناظرین، فیصل وابڈا نے یہ بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ان کے پاس اگر دوہری شہریت تھی تو پھر ان کو الیکشن لڑنے سے پہلے ہی امریکہ کی شہریت ختم کروا دینی چاہیے تھی۔ اگر بالفرض دوہری شہریت پر الیکشن لڑ بھی لیا تھا تو پھر ان کو الیکشن کمیشن میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا، ان کو بیان حلفی جمع کروا دینا چاہیے تھا، وہ اس مسئلے کو بہتر طریقے سے، احسن طریقے سے ہینڈل کر سکتے تھے۔ تاہم اب فیصل وابڈا نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور دوسری جانب چیف الیکشن کمیشن نے سندھ کی خالی نشست پر جو فیصل وابڈا کی نااہلی کے باعث خالی ہوئی ہے، اس پر 9 مارچ کو نئے الیکشن کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ تاہم اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے
یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو اسی کے ساتھ آج کی یہ نشست ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو میں ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو مہربانی فرما کر اسے لائک ضرور کیا کریں۔ ویڈیو اگر ناپسند بھی آئے تو بھی اس کو ڈس لائک کیا کریں، اور اگر ہو سکے تو میری اسی ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کو آگے فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر لازمی شیئر کر دیں۔ آپ کی بہت زیادہ مہربانی ہوگی۔ میری جو ویڈیو زراعت اور صحت پر ہو، مہربانی فرما کر آپ اسے شروع سے لے کر آخر تک دیکھا کریں، کیونکہ اس طرح کی جو موویز ہوتی ہیں ان میں آپ کے فائدے کے لیے ہی مفید باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھا کریں اور میرے اس چینل کا بھی خاص خیال رکھا کریں۔ اگر آپ مجھ سے کسی ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں یا پھر آپ مجھے اپنے کسی قیمتی مشورے سے نوازنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ویڈیو کے نیچے بنے ہوئے کمنٹ سیکشن میں اپنا قیمتی کمنٹ ایڈ کر کے مجھے آگاہ کر سکتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ آپ مجھے جی میل پر میل میسج بھی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات نیکسٹ ٹائم ایک نئی ویڈیو میں ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ نگہبان۔ خدا حافظ۔ رب رکھا۔